عیداں تے شب راتاں نے آیا ہت لوک کرانو آئے پریوں نہیں آئے او پرت محمد اے موت جنانو لے جائے ٹڈی گر ٹلی تے شاماں پیاں تے پنچھی کرانو پریوں نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے او نہیں آئے او پرت محمد اے موت جنانو لے جا الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم نبی محتشم آقا کل ختم الرسل دانائے سبل جناب احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسلام نے عورت کو بڑی عزت بڑا مقام بڑا مرتبہ عطا کیا اسلام سے پہلے عورت نے نہ اتنی عزت کبھی سنی اور نہ قیامت تک کبھی سنے گی آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا آر کا باپ سمجھا جاتا تھا گناہ سمجھا جاتا تھا جرم سمجھا جاتا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس باپ کی 4 بیٹیاں ہوں یا 4 بہنیں ہوں باپ بیمار ہو جائے بوڑھا ہو یا انتقال کر جائے اس کے ذمے 4 بہنیں یا 4 بیٹیاں لگ جائیں تو وہ ان کی اچھے طریقے کے ساتھ پرورش کرے اچھے طریقے کے ساتھ تربیت کرے اور بڑے ادب کے ساتھ انہیں رخصت کر دے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں کل بروز قیامت وہ اس طرح جڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 4 نہیں 3 بیٹیاں ہوں تو فرمایا اللہ پھر بھی یہی شان عطا فرمائے گا. ایک اور صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 نہیں 2 بیٹیاں ہوں تو میرے قریب رسول نے ارشاد فرمایا
کہ اگر ایک بھی ہو اللہ پھر بھی یہی درجہ عطا فرمائے گا۔ تو دوستان مکرم، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں باپ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ گھر میں جب کوئی تحفہ لے کر آئے، جب کوئی چیز لے کر آئے، تو بیٹی بھی بیٹھی ہو، بیٹا بھی بیٹھا ہو، تو میں باپ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ پہلے بیٹی کو دے، بیٹی کے ساتھ زیادہ شفقت کرے، بیٹی کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کرے۔ فرمایا بیٹا بھی بیٹھا ہو، بیٹی بھی بیٹھی ہو، لیکن وہ پہلے بیٹی کو دے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں کہ جا اس بیٹی کے گھر میں چلا جا اور اس کے سرانے کھڑا ہو جا اور اس کے باپ سے کہے کہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے معاملے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کے معاملے میں رب تمہاری مدد کرے گا۔ تو دوستان مکرم، امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا، بیٹی کو یہ عزت دی۔ اور جب بات بیوی کی آئی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، مال دولت نہیں، صدقہ و خیرات نہیں دے سکتا، سخاوت نہیں کر سکتا، لیکن جب میں سخاوت کی فضیلتیں سنتا ہوں تو میرا دل چٹکیاں لیتا ہے کہ کاش میرے پاس میں مال دولت ہوتی، کاش میرے پاس بھی مال اسباب ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ تو حلال روزی کما کر لا اور اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال، اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تجھے سخاوت کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بہت بڑی سخاوت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور بہت پیارے لفظ ہیں، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ فرمایا حاجی بھی اچھے، صوفی بھی اچھے، قاری بھی اچھے، مولوی بھی اچھے، فرمایا سارے ہی اچھے، لیکن میرے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا ہے، جس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ بہت نرم ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا میرے گھر میں جا کے دیکھ لو، اس وقت میری 9 بیویاں ہیں جو موجود ہیں، میرا ہر ایک کے ساتھ ہی بہت اچھا رویہ ہے، ہر کوئی میرے سلوک کے ساتھ مطمئن ہے، ہر بیوی میرے رویے کے ساتھ مطمئن ہے۔ اور جب بات ماں کی آئی تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جنت 7ویں آسمان سے بھی اوپر تھی، سدرۃ المنتہا کے قریب، اور جب فرمایا جب میرے رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہاں سے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا۔ فرمایا جنت 7ویں آسمان سے بھی اوپر تھی، سدرۃ المنتہا کے قریب، لیکن جب میرے رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہاں سے جنت کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ غوث زمان، قطب دوران، مفسر اعظم، محدث اعظم، شیخ طریقت، ولی وقت بھی ہونا، اگر اسے جنت ڈھونڈنی ہوگی تو ماں کے قدموں کے نیچے ہی ملے گی۔ کبھی کسی نے اتنا اعزاز بھی دیا ہے کبھی کسی نے اتنا اعزاز جو میرے رسول نے عطا فرمایا کہ ماں ہوتی ہے غوث وقت کی بھی اور ولی وقت کی بھی، اگر اسے جنت ڈھونڈنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے سے ہی ملے گی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا، تو اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا
میدان جہاد میں مجاہد کو عطا فرماتا ہے، اور اگر دوران ولادت عورت فوت ہو جائے، مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو فرمایا وہ دوران ولادت گئی، وہ ایسے نہ گئی، وہ دوران ولادت گئی، تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہر مقام پر بیویاں حاضر خدمت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور مؤذن کے کلمات کو دہراتا ہے تو اللہ مردوں کو 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عورتیں حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اجر، یہ ثواب تو مردوں کے لیے ہے، ہم تو پیچھے رہ گئی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا تم گھروں کے اندر ٹھہری رہنا، گھروں کے اندر رہنا اور اذان کا جواب دیتی رہنا، اللہ مردوں کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن تمہارے نبی کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں 2,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ تم گھروں کے اندر ٹھہری رہنا، اللہ تمہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم گھروں کے اندر ٹھہری رہنا۔ قرآن حکیم سورہ احزاب آیت نمبر 33 ارشاد ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب کی ازواج، حضور کی ازواج کے وسیلے سے تمام بیویوں کو، سارے امت کی بیویوں کو پیغام ملا کہ گھروں کو اندر ٹھہری رہنا، گھروں کے اندر ٹھہری رہنا، بیویوں گھروں کے اندر ٹھہری رہنا۔ آج عورتوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھتی نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ صوفی دقیانوس ہو گیا ہے، مولوی دقیانوس ہو گیا ہے، وہ بیویوں کو، عورتوں کو گھر کے اندر قید کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردہ تو قید کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت ماں بن سکتی ہے تو وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتی؟ امریکہ کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ عورت بیوی بن سکتی ہے تو وزیر مملکت کیوں نہیں بن سکتی؟ عورت اگر بہن بن سکتی ہے تو صدر مملکت کیوں نہیں بن سکتی؟ عورت اگر بیٹی بن سکتی ہے تو وہ صدر کیوں نہیں بن سکتی؟ امریکہ کی تاریخ پڑھ کے بتاؤ کہ آج تک انہوں نے کتنی عورتوں کو صدر بنایا ہے۔ بتاؤ مجھے کہ آج تک انہوں نے کتنی عورتوں کو صدر بنایا ہے۔ عورت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کی عورت دھوکے میں آئی کہ پتہ نہیں آئی، لیکن ہماری عورت دھوکے میں ضرور آ گئی۔ عورت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کی عورت پتہ نہیں دھوکے میں آئی کہ نہیں آئی، لیکن ہماری عورت دھوکے میں آ گئی۔ آج امریکہ کی موجودہ کیبنٹ ہے، ذرا اس میں دیکھیے کتنی عورتیں وزیر ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام انگلینڈ کا وزیر اعظم ہوا ہے ٹونی بلیئر، اس کی بیوی کی سکی بہن کلمہ پڑھ گئی، اس کی بیوی کی سکی بہن کلمہ پڑھ گئی۔ عورتوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کی کون سی چیز پسند آئی، تمہیں اسلام کی کون سی چیز پسند آئی کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو وہ کہنے لگی مسلمانوں کے نبی نے جو پردہ اپنے ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا دیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو وہ بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے۔ اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت، اور ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، ہماری عورت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے، تمہیں برباد کیا جا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ عورت جو گھر میں بیٹھی تھی، جسے حکم تھا کہ وقت کا غوث قطب ولی اگر اسے جنت چاہیے تو جا کے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ، تجھے وہیں سے ملے گی۔ اور وہ باپ جو تھکا ماندہ ہوا گھر آیا، حلال
کما کر اسے حکم تھا کہ پہلا لقمہ اپنی بیٹی اور بہن کے منہ میں ڈال، اور وہ خامد جس کو حکم دیا گیا کہ جو تھک کے چور ہو کے باہر سے آیا، اگر اس کی بیوی کوئی سخت رویہ اختیار کرے تو اللہ کے حبیب نے، مدینہ کے حبیب نے عورتوں کو یہ نرمی دی، فرمایا عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے عقل ہی اتنی ہوتی ہے، اگر تیرے ساتھ کبھی کوئی غلط رویہ اختیار کرے، کوئی برا طریقہ اختیار کرے، کوئی سخت طریقہ اختیار کرے، تو فرمایا درگزر سے کام لے، اسی کے ساتھ گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو کتنی فضیلت عطا فرمائی، عورت کو کتنی عظمت عطا فرمائی، اور آج عورت کو کہا جاتا ہے کہ تو باہر آ، تو آ باہر نکل کر دے، تیرے لیے کتنے معاملات ہیں۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا نا تو امتحانات ہو رہے تھے، ہم 8-10 لڑکے پیپر دے کر باہر نکلے، بسوں میں آیا جایا کرتے تھے، ہم بس میں بیٹھ گئے تو ہمارے پیچھے کچھ لڑکیاں بھی آ رہی تھیں اور وہ کنڈکٹر کے ساتھ بحث کرنے لگی کہ ہمیں بھی بٹھاؤ، تو وہ کنڈکٹر کہنے لگا کہ میری بہن بیٹی بس میں بڑا رش ہے اور لڑکے بھی بیٹھ گئے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ پچھلی بس میں آ جاؤ۔ تو وہ بحث کرنے لگی، کہنے لگی کہ ہمارے برابر کے حقوق ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ کنڈکٹر پیچھے ہٹ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواز نہ رہا تو وہ لڑکیاں بس کے اندر بیٹھ گئی۔ تو جب انہوں نے لڑکوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، عورت کو عزت دو۔ تو ایک نوجوان کہنے لگا کہ جب تمہارے برابر کے حقوق ہیں تو پھر جبر بھی برابر کا برداشت کرو، جب ہم کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم کھڑی ہو کے کیوں نہیں جا سکتی؟ تو اب لڑکیاں خاموش ہو گئی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ عورتوں کے برابر کے حقوق ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ عورت کے عزت کے حقوق ہیں۔ عورت کے برابر کے حقوق کہنے میں عورت کی کمزوری ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ کلرک، وہ بابو جو بینک میں دوسروں سے چاہے جس طرح مرضی بات کرے، لیکن بیویوں کا بل، عورتوں کا بل وہ پہلے جمع کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، اس نے MSc کی یا M.Com کیا، اس کے بعد اس نے MBA کر لیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایئر ہوسٹ بھرتی ہو گئی، یا یوں سمجھ لے اس کی 1.25 تنخواہ طے ہو گئی۔ اب جب وہ صبح کام کے لیے جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے خاوند کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں اتنا پیسہ کما لیتی ہوں، مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب 2 عورتیں ہو گئی، ایک وہ عورت ہے جو گھر کے امور سب انجام دیتی ہے، گھر کے معاملات کو سنبھالتی ہے، اس کا خاوند کام پر گیا ہوا ہے، بڑا بیٹا اسکول گیا ہوا ہے، چھوٹا بیٹا گھر کے اندر موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ جب سب آئیں گے تو ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ اب وہ سب آ گئے، وہ دسترخوان بچھاتی ہے، اس پہ کھانا رکھتی ہے، اس دسترخوان سے اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھا رہا ہے، اس کا بیٹا بھی کھا رہا ہے، اور کسی مقام پر اس کا چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ ماں مجھے فلاں چیز چاہیے، تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا مل جائے گی۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ بیگم تمہیں فلاں چیز کیوں نہیں پکائی، تو وہ کہتی ہے کہ پتہ ہے آپ کو آج کل گیس نہیں آتی، اور ویسے بھی جب آپ آفس چلے جاتے ہیں تو آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرے پاس فلاں مسالہ موجود نہیں، فلاں چیز میرے پاس نہیں، تو وہ اس کی بات سنتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک وہ عورت ہے جو گھر کے معاملات سنبھال رہی ہے، اور ایک یہ عورت ہے جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے، وہ اپنی مرضی کا لباس بھی نہیں پہن سکتی، معاذ اللہ اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے ہر وقت
وقت چست لباس میں رہنا ہے، تو نے ہر وقت میک اپ میں رہنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین شخص بھی تیرے ساتھ بدتمیزی کرے تو تو نے اس کے آگے سے بولنا نہیں۔ یہ ہماری ایئر لائن کا سوال ہے، ہماری ایئر لائن کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ایک وہ عورت ہے جو گھر میں کھانا تقسیم کر رہی ہے، اور ایک وہ عورت ہے جو جہاز میں کھانا تقسیم کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ وہ عورت زیادہ کامیاب ہے، اس عورت کی زیادہ عزت ہے جو گھر میں کھانا تقسیم کر رہی ہے، یا اس عورت کی زیادہ عزت ہے جو جہاز میں کھانا تقسیم کر رہی ہے؟ میرے بھائیو، آج پاکستان جیسے اسلامی اور دیہی ملک میں لڑکیاں ہوٹلوں پہ کام کر رہی ہیں، انہیں صبح ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی کتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے آگے سے بولنا نہیں ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں ہے، یہ تمہاری ذلت ہے، جسے تم اپنی عزت سمجھ رہی ہو، یہ تمہاری ذلت ہے۔ آج شیمپو بیچا جا رہا ہے تو تصویر عورت کی، آج صابن بیچا جا رہا ہے تو تصویر عورت کی، آج اگر سیمنٹ بیچا جا رہا ہے تو تصویر عورت کی۔ میری بہنوں بیٹیوں، یہ تمہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ جناب آمینہ کے لال، جناب سیدہ عائشہ کی سردار، جناب حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا، جناب حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی عورت اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہے، اپنے رب کے قریب ہونا چاہے، اپنے رب کی ولیہ بننا چاہے، تو یا رسول اللہ مجھے کوئی نسخہ بتائیں، میں عورتوں کو بتا دوں۔ تو آپ نے فرمایا جو عورت اپنے رب کے قریب ہونا چاہتی ہے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا جو عورت جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، وہ اتنا اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، وہ اتنا اپنے رب کا قرب حاصل کرے گی، وہ اتنا اپنے رب کی ولیہ بنتی جائے گی۔ جو عورت جتنا اپنے گھر کے اندر رہے گی، وہ اتنی اپنے رب کے قریب رہے گی۔ اور وہ عورت جو ساجدہ جدر، جو بن صبر کر اپنے گھر سے باہر نکلے گی، وہ جتنے قدم اپنے گھر سے دور جائے گی، وہ اتنے قدم اپنے رب کے قرب سے دور ہوتی جائے گی، وہ اتنے قدم اپنے رب سے دور ہوتی جائے گی۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، اگر تم اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو تو اپنے گھروں کے اندر رہو، اپنے گھروں کے اندر رہو۔ اگر تم اپنے گھروں کے اندر رہو گی تو پھر تم اپنے شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، اپنے بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، اپنے بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھروں میں سکون رہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھروں میں امن رہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے کاروبار چلے، تمہارے رزق میں برکت ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ تم جو التجائے کریں عرش کا مالک قبول کر لے، تو پھر جو میرے رسول نے نسخہ بتایا ہے، جو میرے کریم نے نسخہ بتایا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہو، اپنے گھروں کے اندر رہو گی تو رب ذوالجلال تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری التجاؤں کو مانے گا۔ ایک نا بزرگ تھے، درویش سے، بڑے نیک تھے لیکن پڑھے ہوئے نہیں تھے بڑے نیک لیکن پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ وہ اکثر حضرت صاحب کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پردے پہ بات ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عورت کو نقاب پہننا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے کہ عورت کو برقع پہننا چاہیے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ عورت کو ٹوپی والا برقع پہننا چاہیے، کچھ آیتیں سنا رہے تھے، کچھ حدیثیں پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا بزرگوں، آپ بھی تو کوئی بات کہیں، میں مانتا ہوں آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آپ بزرگوں کے پاس تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سیانوں کے پاس تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا مجھے آیتیں اور حدیثیں نہیں آتی، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ پردہ بہت ضروری ہے۔ یہ بات 4 سال کا بچہ بھی جانتا ہے
کہ پردہ بہت ضروری ہے. تو میں نے کہا صاحب ہمیں بھی تو بتائیں کہ پردہ کیسے ضروری ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میرا 4 سال کا پوتا ہے، وہ ٹرافی لے کر آئے نا دکان سے، تو اس پر کور چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس پر کاغذ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جب تک وہ کاغذ اس پہ رہتا ہے، اس پر وہ کور رہتا ہے، تو اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. اور جب وہ کور اتر جاتا ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھنی شروع کر دیتی ہیں، اس پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ اسے کھا لو. تو وہ کہنے لگا میں نے نہیں کہنا، یہ گندی ہو گئی ہے، اس پر مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، اس پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں دوبارہ اس دکان پر گیا، بوڑھا آدمی ہوں، جدوجہد کر کے میں نئی ٹافی لے کر آیا تو اس کو دی. اب اس نے کھائی. تو میری بہنوں بیٹیوں، جو عورت پردے کے اندر رہے گی، غلاف کے اندر رہے گی، اس پر مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، اور اگر اس پر مکھیاں بیٹھ گئی تو وہ عورت کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. تو میری بہنوں بیٹیوں، غلاف ہمیشہ قیمتی چیزوں پر چڑھتا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے فزکس اور کیمسٹری کو غلاف میں چھپایا ہو. کبھی کسی شاعر اور ادیب نے اپنے کلام کو غلاف کے اندر چھپایا ہو. غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک پہ چڑھتا ہے. لوگ کروڑوں اور اربوں کا مکان بنا کر اس پر غلاف نہیں چڑھاتے. غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ چڑھتا ہے. تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ تم انمول ہو جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ رب الجلال کی بارگاہ میں تمہاری قدر و قیمت بڑھ جائے، تو پھر اپنے آپ کو گھروں کے اندر محفوظ کر لو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ پہ غلاف چڑھا لو، اپنے آپ کو پردے میں لے لو، اپنے آپ کو پردے میں محفوظ کر لو. تو پھر دیکھنا رب ذوالجلال تمہاری التجاؤں کو بھی سنے گا، تمہاری دعاؤں کو بھی سنے گا. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو دنیا رب ذوالجلال کے سامنے بھی اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ عورت قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے. فرمایا یاد رکھو عورت جب گھر سے نکلتی ہے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اسے شیطان دیکھتا ہے، شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے. میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اس واز کو آگے پہنچاؤ. یہ واز آگے پہنچانے والا ہے، یہ واز آگے پہنچانے والا ہے. حضرت جنید بغدادی صوفیہ کے سرخیل صوفیہ کے آپ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ حضور مجھے اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے، میں اسے فلان جگہ پہ داخل نہ کرا دوں، پڑھ لے گی. آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ کیسا جملہ بولا، یہ تو نے کیسی بات کی، کیا اللہ کے نبی کو اعتبار نہیں تھا، یہ تو نے کیسا جملہ بولا. امام الانبیاء کے غلاموں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. وہ بھی جنہیں قرآن کہتا ہے لستنا کاحد من النساء کہ آپ جیسی دوسری کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور تو کہتا ہے کہ مجھے اعتبار ہے. آپ کی بارگاہ میں جناب سعودہ تشریف فرما ہے، جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے. کیا نبی کو اعتبار نہیں تھا؟ آپ کی بارگاہ میں نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نابینا ہے، ذرا دل کی آنکھوں کو کھول کر سنیے گا. حاضر ہوئے. آج تو کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے. کیا تیری بیٹی سندل کی بنی ہوئی ہے، حور ہے تیری بیٹی، اس کے پاس گناہ نہیں جاتا، تو ظلم کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کر کہ مجھے اس پہ اعتبار ہے. تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کر کہ مجھے اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے. کیا اللہ کے نبی کو اعتبار نہیں تھا؟
حضور کی بارگاہ میں حضرت عائشہ تشریف فرما ہے، جناب سعدہ تشریف فرما ہے، جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اور آپ کی بارگاہ میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے، حضور نے فرمایا بیبیوں پردہ کرو، فرمایا بیبیوں پردہ کرو، اللہ کرے میری یہ آواز معاشرے کے اندر گونج جائے، اللہ کرے میری یہ آواز معاشرے کے اندر گونج جائے، فرمایا بیبیوں پردہ کرو، نقاب اوڑھو، نظروں کو جھکاؤ۔ ایک بی بی نے عرض کیا، حضور کی ایک ازواج نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو نبینا صحابی ہیں، انہیں تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آقا یہ تو نبینا ہیں، انہیں تو نظر نہیں آتا۔ تو ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں نظر نہیں آتا لیکن تجھے تو نظر آتا ہے۔ ایک مرد آیا ہے، ایک صحابی آیا ہے، اپنی نظروں کو جھکاؤ، پردہ کرو، نقاب اوڑھو۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے اور اللہ کے نبی اپنے ازواج سے فرما رہے ہیں کہ پردہ کرو، تو کیا اللہ کے حبیب کو اعتبار نہیں تھا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اعتبار ہے، اللہ کے حبیب حضرت فاطمہ سے فرما رہے ہیں کہ پردہ کرو، کیا اللہ کے نبی کو اعتبار نہیں تھا؟ اور جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بولے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حسن بصری پڑھانے والے ہوں اور رابعہ بصری پڑھنے والی ہو اور بیچ میں قرآن پڑھا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی، فرماتے ہیں کہ اگر حسن بصری پڑھانے والے ہوں اور رابعہ بصری پڑھانے والی ہو، وہ بھی جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں تو رب ذوالجلال عرش کا مالک مردہ اونٹ کو زندہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حسن بصری پڑھانے والے ہوں اور رابعہ بصری پڑھنے والی ہو اور جو پڑھا جا رہا ہو وہ قرآن ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں پھر بھی پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں تنہا بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ حسن بصری پڑھانے والے ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں، اس لیے کہ حسن بصری پڑھانے والے ہیں اور منع کرنے والے سید المرسلین ہے۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نیک مرد عورت بے پردہ ہو سکتے ہیں، وہ بھی گناہگار نہیں، جس کے پاس بیبیاں جاتی ہیں وہ تو دین کا مجرم ہے، وہ گناہگار ہی نہیں، وہ تو دین کا ڈاکو ہے، وہ تو دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ کل بروز قیامت اسے تو گھسیٹا جائے گا جو بیویوں کے ساتھ بے پردہ ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا شوہر کدھر ہوتا ہے جس کی بیوی اکیلی پیر سے ملنے کے لیے جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی ماں اکیلی پیر سے ملنے کے لیے جاتی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ بھائی کدھر ہوتا ہے کہ جس کی بہن اکیلی پیر کے پاس جاتی ہے۔ تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نیک مرد عورت تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر عورت دین کا علم سیکھنا چاہتی ہے پیر کے پاس تو بھائی کے ساتھ جائے، شوہر کے ساتھ جائے، اکیلی نہیں جا سکتی، تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتی، پھر بھی دور ہو کے بیٹھے، پردے میں بیٹھے، دور ہو کے بیٹھے، آواز کے ساتھ بات کو سمجھے، لیکن تنہائی میں پھر بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ کھلی بات عرض کر رہا ہوں، اور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ تنہائی میں کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نیک مرد عورت تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر زکریا کا بیٹا یحییٰ اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو میں انہیں بھی
بھی تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، میں انہیں بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب امام الانبیاء نے اتنی پابندی لگا دی، جب بات حسن بصری اور رابعہ بصری تک جا پہنچی، جب بات حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور جناب سیدنا زکریا علیہ السلام تک جا پہنچی، جب بات یہاں تک جا پہنچی تو کیا پھر تو زیادہ ماڈرن ہے، پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہے، تیری بیٹی علیحدہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، تیری بیٹی علیحدہ رہتی ہے، کیا یہ تعلیم ہے؟ میرے بھائیوں، پہلے ہم اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ انگارہ رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے جلنا نہیں، ہم اسے ساری سہولتیں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے بگڑنا نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سج دھج کر بن صبر کر بازار نہیں جا سکتی۔ آج کل تو خیر سے لوگ عورتیں برقع پہن کے جاتی ہیں اور برقع بھی وہ پہنتی ہیں جس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہے، فیشنی برقع پہنتی ہیں جس کے اوپر نقش و نگار ہوئے ہیں اور نقش و نگار کی 10,000 کے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پردہ تو اس لیے کیا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے نا، اور برقع تو اس لیے پہنا تھا، پردے کے لیے پہنا تھا۔ اور یہ کیسا پردہ ہے کہ پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ برقع تو اس لیے پہنا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے نا، لیکن یہ تو اس لیے پہن رہی ہے کہ لوگ مجھے دیکھے تو صحیح، اور اس لیے دیکھیں کہ میں نے 10,000 کی کڑھائی والا برقع پہنا ہوا ہے، اس پر نقش و نگار ہوئی ہے۔ اور یہ کیسا حجاب ہے کہ حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو اجازت ہے کہ اگر گھر میں سودا صرف نہیں تو لینے کے لیے جا سکتی ہے، عورت کو اجازت ہے ڈاکٹر کے پاس چلی جائے، عورت کو اجازت ہے کہ اگر گواہی کی ضرورت ہو تو پردہ کر کے قاضی وقت کی عدالت میں چلی جائے۔ فرمایا عورت کو اجازت ہے کہ اگر عورتوں کو جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو جناب سیدہ عائشہ اور جناب سیدہ فاطمہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جہاد میں جائے۔ فرمایا عورت کو اجازت ہے کہ حج کے لیے جائے، عورت کو اجازت ہے کہ عمرے کے لیے جائے، لیکن اگر عورت موج کے لیے جائے، روز کہے کہ آپ مجھے فلاں پارک میں تو لے کے نہیں جاتے، آپ مجھے فلاں ہوٹل میں تو لے کے نہیں جاتے، آپ کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، لیکن میری سرگودے والی بہن کا خامد اسے روز فلاں ہوٹل میں لے کے جاتا ہے، اسے فلاں پارک میں لے کے جاتا ہے، آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جو عورت بلا جواز سج سور کے بازار میں جائے، وہ جتنے قدم گھر سے باہر نکلتی ہے اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اس پر فرشتے لعنتیں برساتے ہیں، اس پر آسمان والوں کی لعنتیں برستی ہیں، اس پر زمین والوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جب اس پر اللہ کی لعنتیں برسیں گی تو میں بھی اس پر لعنت ہی کروں گا جو بی بی بغیر بلا جواز اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بی بی ایک ہوگی لیکن 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ بی بی ایک ہوگی لیکن 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا جس باپ نے اپنی بیٹی کو پردے کے لیے نہیں کہا وہ باپ جہنم میں جائے گا، جس شوہر نے بیوی کو پردے کے لیے نہیں کہا وہ شوہر جہنم میں جائے گا، جس بھائی نے اپنی بہن کو پردے کے لیے نہیں کہا وہ بھائی جہنم میں جائے گا، اور وہ بیٹا جو اپنی ماں سے اپنی بات منواتا رہا، کہتا رہا کہ میں نے 1,00,000 والا موبائل لینا ہے، اور ماں نے گھر میں شور ڈالی رکھا اور شوہر نے مجبور ہو کر اس کو وہ موبائل لے کر دیا، اس کے بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنی ماں سے ہر بات منواتا رہا لیکن تو نے
اپنی ماں کو پردے کے لیے نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، آج اگر 40 سال کی بیوی ہو جائے نا تو وہ کہتی ہے میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے پردے کی ضرورت نہیں۔ وہ کھاتی پیتی ہے، آتی جاتی ہے، سارے معاملات کرتی ہے، لیکن جب پردے کی باری آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، فلاں تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ ظلم کی حد ہو گئی، کزن کے ساتھ ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ یہ کزن کس مصیبت کا نام ہے، یہ کزن کس بیماری کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اگر یہ تیرا سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہ ہوتا، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال رکھا ہے، اس لیے یہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ میرے حبیب کریم نے ارشاد فرمایا کہ سور نجس العین ہے، کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، وہ بھیگا ہوا ہو، گیلا ہو تو بعض اوقات ناپاک ہوتا ہے، لیکن سور نجس العین ہے، وہ خشک بھی ہو تو پھر بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایک تو سور ناپاک ہے اور دوسرا وہ گند میں لپٹا ہوا ہو، اس کے ساتھ غلاظت لگی ہوئی ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک تو سور ناپاک ہے، دوسرا وہ گند میں لپٹا ہوا ہو، اس کے ساتھ غلاظت لگی ہوئی ہو، وہ تیرے وجود کے ساتھ چھو جائے، تیرے وجود کے ساتھ لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا برا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود کے ساتھ لگ جائے تو برا ہے۔ کتنی تفصیل کے ساتھ کہاں سے بات شروع کی اور کہاں سے سمجھائی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے پر آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں، کان بھی زانی ہوتے ہیں، زبان بھی زانی ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص چاہے نمازی ہو لیکن زبان کے ساتھ گند بولتا ہو، گندی گفتگو کرتا ہو، غلیظ باتیں کرتا ہو تو وہ زبان کا زانی ہے، اور جو گند دیکھتا ہوگا وہ آنکھوں کا زانی ہے، اور جو گندی گفتگو سننے میں لذت محسوس کرتا ہو، گندی باتیں سننے میں اسے مزہ آتا ہو تو وہ کانوں کا زانی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو، کان کا زنا بھی چھوڑ دو، زبان کا زنا بھی چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، آج پاکستان کا تجزیہ نگار کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں 100% پسند کی شادی ہوتی ہے تو 40% لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں اور 60% لڑکیاں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتی ہے۔ ان کے اندر شیطانیت بھری جاتی ہے، معصوم ہوتی ہیں، انہیں سبز باغ دکھایا جاتا ہے اور وہ الجھ جاتی ہیں۔ جتنی جلدی کے ساتھ یہ جعلی نکاح ہوتے ہیں اتنی جلدی ہی انہیں طلاق ہو جاتی ہے، اور لڑکا طلاق دے کر بھی پاک کا پاک رہتا ہے، لیکن اگر لڑکی کی منگنی ٹوٹ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، ایسے ہی تو نہیں یہ معاملہ ہو گیا۔ تو میری بیٹیوں تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں بدنام کیا جا رہا ہے، میری بہنوں تمہاری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج تمہیں بازاروں کی زینت بنا کر تمہیں تمہارے مقام سے نیچے گرایا جا رہا ہے، تمہارا نقصان کیا جا رہا ہے، تمہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ درے رسالت معاب پر، آؤ میرے نبی کے دروازے پر۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جس بیوی میں 4 خوبیاں ہوں گی، اللہ کرے یہ 4 خوبیاں میری بیٹی میں آ جائیں، اللہ کرے یہ 4 خوبیاں میری بہن میں آ جائیں، اللہ کرے یہ 4 خوبیاں ہمارے گھروں میں رہنے والی مستورات میں آ جائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس عورت میں 4 خوبیاں ہوں گی، پہلی خوبی کہ وہ عورت
ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی وہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھنے والے ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، اور تیسری خوبی اس بیوی میں یہ ہو کہ وہ اپنے خامد کو راضی کرتی ہو، اور چوتھی خوبی اس بیوی میں یہ ہو کہ وہ پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جب وہ مرتی ہے تو عرش کا مالک اسے حساب نہیں دیتا بلکہ بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دعا کرو اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے، اللہ کرے میری بہن بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے، اللہ کرے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائیں۔ تو پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا بتاؤ، پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت بتاؤ، پھر انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پڑھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزائیں بناؤ۔ میرے بھائیوں آج جب آپ لوٹ کر گھر جاؤ تو آپ کے پاس ایک برقع ہو، ایک بڑی چادر ہو، جا کر اپنی اماں، بیوی، بہن اور بیٹی کے دو اور کہو کہ آج کے بعد جب تم نے گھر سے نکلنا ہے تو یہ برقع پہن کر نکلنا ہے۔ اللہ کرے چودھری صاحب، ناظم صاحب، چیئرمین صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے کہ شوہر کہے کہ میں نے اس بیوی کو نہیں رکھنا، یہ میری بیوی پردے کی پابند نہیں، یہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کے عذاب کے شکنجے میں آ جاؤں۔ خامد کہے کہ خبردار آج کے بعد تو نے بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال عرض کیا کہ حضرت جی یہ بتائیں کہ بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر عورت نعت پڑھ رہی ہو، عورت میلاد پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو تو اسے نعت کا ثواب نہیں دیا جائے گا بلکہ اسے حرام کام کرنے کا گناہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں دین میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہی، برابر رہی، برابر کی شریک رہی۔ حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں 15 سال تک جناب زینب کا پڑوسی رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ پڑوسیوں کے گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بندہ کبھی بی بی کو پردے میں دیکھ ہی لیتا ہے۔ دوائی لینے کے لیے جب بی بی ڈاکٹر کے پاس جائے یا کہیں اور جائے بندے کی نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں 15 سال تک جناب زینب کا پڑوسی رہا ہوں، لیکن میں نے ان 15 سالوں میں کبھی پردے میں چھپی ہوئی زینب نہیں دیکھی۔ میں نے ان 15 سالوں میں کبھی پردے میں چھپی ہوئی بھی زینب نہیں دیکھی۔ میرے بھائیوں یہ اسوہ نور ہے، یہ پردہ ہے، اور امام الانبیاء حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا حال تو یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر کے آنگن میں بھی بیٹھتی تھی، گھر کے صحن میں بھی بیٹھتی تھی، تو آپ اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھتی تھی۔ جناب سودا، جناب عائشہ، جناب حفصہ سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پوچھا گیا، آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں، آپ اپنے گھر کے آنگن میں بھی اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے کیوں بیٹھتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی اچانک چھت پہ چڑھ جائے اور کسی کی نظر اچانک ہم پہ پڑ جائے تو ہم نہیں چاہتی کہ ہمارا چہرہ پھر بھی نظر آئے، اس لیے ہم گھر کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں خدا را آپ
اپنے زندگی میں بہت مال و دولت خرچ کیا ہوگا، بہت پیسے لٹائے ہوں گے، لیکن آج 1000 1500 کا برقع لے کر اپنے گھروں کو جائیں، اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو دیں اور کہیں آج کے بعد تو نے یہ برقع پہن کے باہر نکلنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی طرز کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں جناب زینب جیسی بیٹیاں پیدا ہوں گی، جناب زینب کی سنت کو ادا کرنے والی بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ خدا را آج نیت کریں، آج ارادہ کریں، اپنے گھر والوں کو پردے کا پابند کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک بیٹی پردے کی پابند ہو گئی تو کئی خاندان سنور جائیں گے، اگر ایک بیٹی پردے کی پابند ہو گئی تو کئی گھر سنور جائیں گے۔ اے عرش کے مالک، اے میرے محبوب کے خدا، اے میرے محبوب کی بیویوں کے رب، اے میرے محبوب کی بیٹیوں کے رب، آج اتنا کرم برسا، آج اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سمجھ جائیں کہ ہماری نجات حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے میں ہے، حضرت عائشہ کے پردے میں ہے، حضرت خدیجہ کے حجاب میں ہے۔ یہ سمجھ جائیں جب تیری بارگاہ میں سجدہ کریں تو تجھ سے حیا مانگے، جب یہ تیری بارگاہ میں سجدہ کریں تو تجھ سے پردہ تطہیر اور چادر تنویر مانگے۔ اے اللہ، مجھ بے عمل کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے۔ اے اللہ، تو تاثیر نازل فرما، اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما، اے اللہ تو میرے وطن کی بیٹیوں اور بہنوں کو عزت کی چادر عطا فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ زندگی درود و سلام میں گزرے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان ابو الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شبی قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے، اور آپ کے برکت پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔